السلام علیکم ناظرین، امید آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ پاکستان کا فیڈرل بجٹ 2024-25 اس میں بہت ساری ٹیکس لاز میں چینجز آئی ہیں، امینڈمنٹس آئی ہیں، اور اس میں جنرلی ٹیکسیشن کے ریٹس بڑھائے گئے ہیں یا نئی ٹیکسیشن لگائی گئی ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سیل ٹیکس میں جو سپلائی ہے اس کی ڈیفینیشن میں چینج آئی ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو دا ایڈوانس پیمنٹ ریسیو فرام دا سپلائرس۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکشن 2 سب سیکشن 44 میں سپلائی کی ڈیفینیشن ہے، ٹائم آف سپلائی کی ڈیفینیشن ہے یہ، اور اس میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے جس کے بعد ایڈوانس ریسیٹ آف دا پیمنٹ انڈر سیل ٹیکس ایمبٹ لے کر آئے ہیں، یعنی کہ اب جو سپلائر سے آپ کو جو ایڈوانس پیمنٹ آتی ہے کسی سپلائی کے اگینسٹ، وہ جی ایس ٹی اس پہ چارج ہوگا۔ یہ جو چینج ہے اس میں جہاں پہ سپلائی کا ورڈ تھا یعنی ٹائم آف سپلائی، اس کے ساتھ ہی ایک ورڈ ایڈ کیا گیا ہے، اور دا پیمنٹ ریسیو فرام دا سپلائر وچ ایور از ارلیئر، یعنی سپلائی کا ٹائم، یا اگر آپ کو گڈس سپلائی ہو گئی ہیں یا پیمنٹ اس کو ریسیٹ ہو گئی ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ سمجھا جائے گا ٹائم آف سپلائی ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سپلائر نے پیمنٹ ریسیو کر لی ہے گڈس کی یا سروسز کی ڈیلیوری سے پہلے، یا اس نے گڈس کو اویلیبل کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیمنٹ ریسیو کر لی ہے، تو ٹائم آف ریسیٹ آف پیمنٹ میں جو ٹائم آف سپلائی ہے اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی ٹائم آف سپلائی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا جس وقت پیمنٹ ریسیو ہوگی، چاہے فل یا پارشل۔ پہلے ایڈوانس ٹیکس کے اوپر سیل ٹیکس لگتا تھا، لیکن فائنانس ایکٹ 2021 میں یہ امینڈ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ایڈوانس پیمنٹ کے اوپر سیل ٹیکس نہیں لگتا تھا، لیکن اب یہ امینڈمنٹ دوبارہ ریسٹور کر دی گئی ہے، اور اب جو وینڈر ہے یا سپلائر ہے جب وہ پیمنٹ ریسیو کرے گا تو اس کے اوپر ٹیکس اپلیکیبل ہو جائے گا یا اپلائی ہو جائے گا۔ اس نے اس کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ کتنی ایڈوانس پیمنٹس آ گئی ہیں، اور اس پہ سیل ٹیکس اس کو پے کرنا پڑے گا۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔